اب اس کی ترجمہ اور تفسیر کے بارے میں سب سے پہلے تو اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں حروف مقطعات ہیں یہ. ان کے معنی کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ راجح قول ہے یا مفسرین نے جسے پسند کیا ہے وہ یہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہیں اور اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں. اب اس پہ بعض لوگوں نے یہ مفسرین نے سوال بھی کیا ہے کہ اگر ایسی چیز ہے جس کے مفہوم کا بارے میں کسی کو علم نہیں تھا تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں، یا کافروں نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ یہ کیا نازل ہوا جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بھی مفسرین نے جواب دیا ہے کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن اس کے بارے میں نبی صحابہ کرام نے وضاحت نہیں پوچھی یا رسول اللہ یہ حکم ایسے کیوں دیا گیا. بلکہ بعض چیزیں معلوم بھی صحابہ کرام جواب دینے سے گریز کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ کون سی جگہ ہے، سب کو معلوم تھا مکہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اتنا تھا کہ لوگوں نے جواب میں یہی بات کہی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے نام اس کا بدل دیا ہو، وحی نازل ہو گئی ہو. پھر پوچھا کہ یہ مہینہ کون سا ہے، سب کو معلوم تھا، مہینہ بھی صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. یہ دن کون سا ہے، دن بھی معلوم تھا، لیکن صحابہ نے پھر بھی گریز کیا. اس لیے یہ تو اعتراض کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے. جو صحیح موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اس کو گریزنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا ہدایت سے کوئی ایسا تعلق بھی نہیں ہے کہ اگر معلوم نہ ہو تو ہدایت میں کوئی نقص رہ جاتا ہو، ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور مثال کون سی دی؟ الف لام میم. الف لام میم کا مفہوم جو ہے وہ تو معلوم نہیں ہے کسی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتا تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اچھا ہی سمجھ کے نہ پڑھو تو فائدہ کیا. یہ بہت بڑی ایک غلط فہمی اور دھوکہ دیا جاتا ہے. ابھی تم ایسے ہی پڑھتے رہتے ہو، سمجھ تو ہے نہیں، تم کیا پڑھتے ہو. قرآن مجید جو ہے یہ کوئی انجینئرنگ کی یا میڈیکل کی کتاب نہیں ہے کہ اس کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے انجینئرنگ کی کتاب یا لا کی یا میڈیکل کی کتاب ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی، کیمسٹری کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کو واقعی پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہنی کہ جب تک اس کی سمجھ نہ آئے اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، یا کیا فائدہ اس طرح تم پڑھ رہے ہو، یہ بات بالکل غلط ہے، شیطان کا دھوکہ ہے. اس کو پڑھنے کی ابتدا تو ایسے ہی ہوگی جب بچے کو ہم پڑھاتے ہیں بچپن میں ناظرہ قرآن شریف شروع کراتے ہیں، اس وقت کیا اس کا مفہوم سمجھتا ہے؟ اس کا پہلا سٹیپ تو یہی ہے کہ آپ اس کو بے سوچے سمجھے ہی پڑھیں. آپ اس کو ناظرہ پڑھیں تو صحیح، اس کا اگلا سٹیپ ہے اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ جاننا، اس کی تشریح جاننا، وہ تو اگلا قدم ہے. لیکن پہلا قدم تو یہی ہے کہ آپ پڑھیں اس کو. اور اس کی دلیل یہی ہے کہ الف لام میم پڑھنے پہ بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم کوئی بھی نہیں جانتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کا مکمل ثواب ملتا ہے ہر پڑھنے والے کو، خواہ وہ اس کا مفہوم جانے یا نہ جانے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا جاننا بھی واجب ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا بھی واجب ہے ہم پہ، اس کے مسائل اور احکام جاننے بھی واجب ہے. لیکن یہ نقطہ نظر جو ہے اس کے بالکل برعکس کے جانے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ محض دھوکہ اور فریب ہے. اس کا بالکل فائدہ ہے اور یہ عبادت ہے، اجر و ثواب ہے اس کا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، ذالک کون سا اسم ہے؟ اشارہ بعید ہے، بعید کے لیے ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بھی مفسرین نے مختلف توجیہ کی ہے. بعض نے تو سیدھا سیدھا یہی لکھا ہے کہ یہاں ذالک کا لفظ جو ہے یہ ہذا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور بعض جگہ پہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ اس کا مفہوم کچھ ہوتا، لغوی معنی کچھ اور ہوتا ہے،
لیکن اصطلاح میں کچھ اور معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے. لہذا بعض مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہاذا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کا جو درجہ ہے وہ اتنا بلند ہے اور اتنا اعلیٰ ہے، اس کی زیادہ فضیلت کی وجہ سے اشارہ بعید اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اس کی عظمت کی وجہ سے اور اس کی بزرگی کی وجہ سے اور اس کے بلند مرتبے کی وجہ سے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید جہاں سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ لوح محفوظ سے. لوح محفوظ میں ہر چیز موجود ہے جس میں قرآن مجید بھی ہے اور وہیں سے یہ آیا ہے. تو ذالک الکتاب، ذالک کا اشارہ جو ہے وہ لوح محفوظ کی طرف ہے. لیکن جو بھی ہو، بہرحال اس کا جو اشارہ ہے وہ قرآن مجید کی طرف ہے، جس کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا الکتاب. الکتاب سے، ویسے الکتاب کا لفظ قرآن مجید میں باقی جو کتابیں ہیں ان کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے، تورات کے لیے بھی، انجیل کے لیے بھی، لیکن یہاں الکتاب کا لفظ خاص قرآن مجید کے لیے ہی استعمال ہوا ہے، مراد اس سے قرآن مجید ہے. دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کاتبہ کا معنی کیا ہے؟ لکھنا. کاتب لکھنے والے کو کہتے ہیں. کتاب کا مطلب لکھی ہوئی چیز، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے یہ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے لکھی ہوئی شکل میں مستند حیثیت کے ساتھ ملی ہے. یہ یاداشت، جس طرح انجیلیں اور زبور اور دوسری کتابیں جو تھیں بعد میں لوگوں نے اپنی یاداشت سے مرتب کی، اس طرح قرآن مجید کسی نے اپنی یاداشت سے مرتب نہیں کی، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قرآن مجید، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عن صحابہ کرام کو لکھوایا، اور لکھنے کے بعد خود اس کو سنا کہ تم نے کیا لکھا ہے مجھے پڑھ کے سناؤ. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی سارے کا سارا قرآن مجید کاغذوں پہ یا درختوں کی کھال پہ یا چمڑے پہ یا پتھر پہ یا کسی بھی شکل میں لکھ دیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے لفظ کتاب کا استعمال ہوا ہے کہ یہ لکھی ہوئی شکل میں تمہارے پاس قرآن موجود ہے. یہ محض یاداشتوں سے یا محض کسی کے سوچ بچار کا نتیجہ نہیں ہے، کسی کی اپنی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے اور اب امت کے پاس یہ لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے، کتاب کی شکل میں موجود ہے. یہ لا ریب فی، ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید ہے سارے قرآن مجید کی. لا ریب فی، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بات ارشاد فرمائی کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور مختلف اعتبار سے، مختلف حیثیتوں سے یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے. ایک تو اس اعتبار سے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں واقعات بیان فرمائے ہیں گزشتہ اقوام کے، ان میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ بالکل من و عین درست ہیں، اور کبھی بھی کوئی مورخ یا کوئی محقق ان واقعات کو غلط ثابت نہیں کر سکے گا. اور پھر جو عقائد اس پہ بیان کیے گئے ہیں لا ریب فی، ان عقائد میں کوئی شک نہیں. جو مسائل اور احکام قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں لا ریب فی، ان میں کوئی شک نہیں. جو معجزات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں لا ریب فی، ان معجزات میں کوئی شک نہیں. جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری شک و شبہ سے بالا تر ہیں، بالکل برحق اور بالکل سچ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی جس کا مطالبہ ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا تھا. سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جس کے آپ 3 حصے کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی. دوسرا حصہ سورہ فاتحہ کا وہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان معاہدہ.
کانٹریکٹ ہے وہ اس پہ 2 آیتیں مشتمل ہیں اس پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ ہم تیری بندگی کریں گے تجھی سے ہم مدد مانگیں گے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرا حصہ وہ ہے جس میں ایک دعا کی تھی ہم نے اور وہ دعا یہ تھی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو ہمیں ٹھیک ٹھیک صحیح منزل پہ پہنچا دے. اب اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی فرما دیا ہے. ابتدا کی جو 5 آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں اس دعا کا جواب دیا ہے کہ ہدایت کی دعا تم نے مانگی ہے, میں ہدایت کی شرائط اور ضوابط تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کن آدمیوں کو میں ہدایت دوں گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی انجینئر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا ڈاکٹر کی پوسٹ کے لیے یا جنرل مینیجر کی پوسٹ کے لیے یا کسی بھی ٹیکنیشین کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. کمپنی کہتی ہے بھئی یہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, یہ ٹرمز کنڈیشن پورے کر دو تو ہم تمہیں جاب دے دیں گے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اور ہدایت بھی وہ جس پہ وہ لوگ چلے جن پہ تیرا انعام تھا. جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہاری دعا سن لی ہے, میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں, لیکن ہدایت کے لیے میں تمہیں ضابطے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہیں میرے ضابطے. انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے گناہ ضرور معاف کروں گا, لیکن اس کی شرائط ہے, وہ شرائط پوری کرو گناہ معاف کر دوں گا. لمن تابا جو توبہ کرے گا, وآمن ایمان لائے, عمل صالحا نیک عمل کرے, ثم اهتدى پھر ہدایت پہ جمع رہے, قائم رہے, ڈٹا رہے. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت کی دعا مانگنے کے بعد ہدایت کے اصول و ضوابط بتا دیے کہ میں ہدایت دوں گا. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے, بڑی قیمتی چیز ہے. یہ ہر ایک کو اللہ یہ دیتا نہیں, ہر ایک کو اللہ نے دینا ہوتا تو ابو طالب کو اللہ دے دیتے. جس کے لیے اللہ کے رسول نے بڑی تمنا کی تھی کہ ایک دفعہ زبان سے نکال تو 2 لا الہ الا اللہ. بہت مہنگی چیز ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, جس کو اللہ نصیب کر دے ساری زندگی اللہ شکر کرتا رہے, شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی مہنگی چیز ہے اللہ کی ہدایت. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی ہدن للمتقین, ہدایت میں دوں گا ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے. متقی ہماری اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ بڑا نیک آدمی, بڑا پرہیزگار آدمی, اللہ سے ڈرنے والا آدمی. یہاں اللہ تعالیٰ نے متقی کا لفظ جو ہے وہ لغوی معنوں میں استعمال فرمایا ہے. یہ ہے ہمارا اصطلاحی معنی کہ وہ مسلمان جو بڑا نیک, بڑا پرہیزگار, بڑا صالح ہو, ہم اسے کہتے ہیں یہ متقی آدمی ہے. لیکن اللہ نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اس کے لغوی معنوں میں استعمال فرمایا ہے. لغوی معنوں سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جو نیکی کا راستہ اختیار کرنا چاہے, برائی کے راستے سے بچنا چاہے, ہر وہ آدمی متقی ہے لغت کے اعتبار سے, خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر. کافر بھی متقی ہو سکتا ہے. متقی ہونا یہ ضروری نہیں کہ مسلمان ہی متقی ہے. اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بعض مثالیں ایسی کتنی ملتی ہیں. ابو طالب بھی ان کو متقی ہم کہہ سکتے ہیں, کافر ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے عدل و انصاف نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کیا. اور شیب ابی طالب کا جو فتنہ تھا یا جو آزمائش تھی وہ کن لوگوں کی وجہ سے ختم ہوئی؟ قریش کے ہی بعض لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی یہ تو بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم لوگ, اس مسلمانوں میں کیا قصور کیا ہے, کیوں ہم نے ان کو قید کر رکھا ہے, کیوں بھوکے مار رہے ہیں انہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کافر آدمی کے دل میں بھی خدا کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے. اور آج کل بھی آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں, حکومت کے کان پہ جوں تک نہیں رہی تھی, لیکن وہاں یورپ اور امریکہ میں پروٹیسٹ کرنے والے موجود ہیں. کافر جو ہیں وہ احتجاج کرنے والے ہیں کہ یہ بدماشی کیا کر رہے ہو.
یہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے, یہ قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے, یہ خون ریزی کیوں ہو رہی ہے, نہیں ہونی چاہیے, یہ اس کا کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خوفی, عدل اور انصاف کی صفات جو ہیں یہ کافر میں بھی ہو سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر وہ کافر غیر مسلم جس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ہے, برائی سے بچنے کی خواہش ہے, وہ متقی ہے, اور اس آدمی کے لیے اس قرآن میں ہدایت موجود ہے. اور کتنے نو مسلم ایسے ہیں ہمارے ہاں, یہاں وہ آپ میں سے بات جانتے ہوں گے, عبداللہ جو انڈیا کے تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا انہیں. اب وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سی مورتیاں رکھی تھیں, اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم مورتیوں کو پوجا کرو یا جو ہم کرتے ہیں, لیکن میری طبیعت قدرتی طور پہ نہیں چاہتی تھی. مجھے سونے کی انگوٹھی ستراوا میں پہنا بنائی میرے لیے, لیکن میرا پہننے کو جی نہیں چاہتا تھا. اب یہ ہے کہ کافر ہوتے ہوئے بھی برائی سے نفرت اور نیکی سے محبت یا نیکی کی تڑپ, یہی تقویٰ ہے. اور اللہ نے یہی بات یہاں ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی آدمی نیکی کی تڑپ رکھتا ہے, اللہ کی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے, ہدایت کا فی الواقع طالب ہے, برائی سے بچنا چاہتا ہے, اس کو میں ہدایت دوں گا. اس کے لیے اس قرآن مجید میں ہدایت ہے. یہ سب سے پہلا ضابطہ ہے اللہ کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا, جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کریں گے, جو لوگ ہماری طرف آنے کی تڑپ اور جذبہ رکھتے ہیں, لنہدینہم, اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی, نون تشدید ہے آخر میں, لنہدینہم, ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے, ضرور ہم ان کی رہنمائی کریں گے, ضرور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ ہے کہ جو تم میں سے فی الواقع دل میں تڑپ رکھتا ہے ہدایت کی, سیدھے راستے کی طرف واقعی آنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. انسان صرف یہ کہے جی دعائیں مانگنے سے اللہ ہدایت دے دے, دعا بھی ایک ذریعہ ہے, لیکن دعا کے ساتھ جب تک انسان تھوڑی سی مشقت نہ کرے, ہاں جی رات 12-1 بجے سوئے تھے, صبح جاگ نہیں آئی, کیا کریں, یہ تڑپ نہیں ہے. تڑپ تو یہ ہے کہ جب یہ پتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے, صبح کے وقت اٹھنا ہے, تو رات کو ٹی وی نہ دیکھے آدمی, نہ وقت برباد کرے اپنا, نہ وقت ضائع کرے, نہ مارکیٹوں میں پھرے انسان, اپنے ٹائم پہ سوئے. اور عشاء کے بعد سونا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ. یہ تو اب لائف سٹائل ایسا بن گیا ہے کہ سارے شیطانی اعمال بن گئے ہیں, شیطانی روٹین بن گئی ہے, نمازیں بھی برباد, ذکر اذکار بھی برباد, نہ تلاوت کا وقت ملتا ہے, نہ کسی اور نیک کام کے لیے, نہ لٹریچر کے مطالعے کا وقت ملتا ہے, نہ مسائل اور احکام جاننے کا وقت ملتا ہے. سارا ایک ہی ایسا روٹین بن گئی ہے جس میں ہر چیز سے ہم محروم ہیں. یہ تڑپ نہیں ہے. تڑپ یہ ہے کہ انسان اس کا بندوبست کرے, انسان اس کے لیے اہتمام کرے. اگر انسان نے یہ دل میں ارادہ ہے کہ صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, تو رات کو وقت پہ سوئے, الارم لگا کے سوئے. اور یہ بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ سے معاملے کی بات ہوتی ہے. یہ آپ جیسے نیت کر لیں, جیسا ارادہ کر لیں, اللہ تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ارادہ کریں, نیت کریں نیکی کی, اور اللہ آپ کا ہاتھ نہ پکڑے. یہ ہو نہیں سکتا. اللہ نے تو فرمایا کہ جو میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 2 قدم جاتا ہوں, لیکن پہلا قدم انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. اللہ پہلے نہیں آتا. پہلے تو اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے, جھوٹا ہے یا سچا ہے, 1 قدم بھی اٹھاتا ہے میری طرف یا نہیں اٹھاتا. ان تنصر اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اللہ کی سنت یہی ہے. ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم, پہلے تم یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ مجبور نہیں ہے, مجبور ہم ہیں. اللہ محتاج نہیں, محتاج ہم ہیں. ہمیں ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی, ہمیں ضرورت ہے اللہ کے آگے جھکنے کی. لہذا پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر واقعی حقیقی جذبہ ہو ہدایت حاصل کرنے کا.
تڑپ ہو واقعی ہدایت حاصل کرنے کی، انسان وقت نکال لے اس کے لیے. ایسے تو نہیں ہے کہ انسان صبح سویا رہے، آج ایک ہی تو دن ہوتا ہے نیند کرنے کے لیے، اور وہ بھی درس کے لیے اٹھ کے چلے جائے سارا ہفتہ. اور یہ بھی اگر ڈیوٹی کرے، اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو جمعے کو دن بھی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ڈیوٹی کے لیے جانا ہو تو ایک دن بھی نہ بچے تو انسان جاتا ہے اس پہ. ہاں جی آج اوور ٹائم ہے، آج ڈیوٹی پہ جانا ہے. ان دنوں میں تو انسان شکوہ نہیں کرتا ہے مجھے نیند کا ٹائم نہیں ملا. اللہ کے دین کا جب موقع آتا ہے یا دین سیکھنے کا موقع آتا ہے یا اللہ کے احکام آتے ہیں تو ہمیں دنیا کی ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب. دوسرا ضابطہ یہ ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے، الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب کے ساتھ. غیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان بن دیکھے جو بھی بات کہی جائے وہ مان لی جائے. اب مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں یہ گھڑی ہے، آپ کہیں ہاں جی یہ گھڑی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ یہ تو ایمان نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں یہ گھڑی ہے، آپ جواب میں کہیں جی ہاں یہ گھڑی ہے، یہ ایمان نہیں، یہ تصدیق ہے. آپ نے دیکھا ہے ایک چیز کو اور پھر آپ کہیں کہ ایمان ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ میں اپنی مٹھی میں کوئی چیز چھپا لوں اور پھر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میری مٹھی میں یہ ہے، آپ بن دیکھے اسے کہیں ہاں جو تم کہتے ہو وہ ٹھیک ہے، تو وہ ہے ایمان. جب چیز کو دیکھ کے انسان مانتا ہے تو وہ ایمان نہیں، وہ مشاہدہ ہے. اسی لیے مشاہدے والا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُو رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، ہم ایمان لاتے ہیں، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم یقین کرتے ہیں، نیک بن کے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، یا اللہ جو تو کہے گا کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دیکھ لیا، انا سمینا ابصرنا و سمینا، دیکھا بھی سن بھی لیا. اللہ فرمائے کہ اب مجھے تمہارا ایمان مطلوب نہیں، اب ایمان مطلوب نہیں ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہدایت مجھے یوں دینی ہوتی دکھا کے تو میں ساری دنیا کو مومن بنا سکتا تھا. اگر جنت جہنم دکھا کے مجھے ایمان مطلوب ہوتا یا میں مومن بنانا چاہتا تو یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں تھا. جہنم دیکھے تو ابو جہل بھی ایمان لے آئے گا، لیکن وہ ایمان مطلوب نہیں ہے. یہاں جس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے یؤمنون بالغیب، نظر نہیں آتے کرامن کاتبین، لیکن اللہ نے، اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تم اکیلے نہیں ہو، فرشتے تمہارے پاس بیٹھے ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں. اب یہ ہے ایمان کہ انسان ہر وقت ہر کام کرنے سے پہلے یہ بات سوچ لے کہ جو میں زبان سے بات نکالنے لگا ہوں، جو کام کرنے لگا ہوں، یہ ریکارڈ ہونے والا ہے. دو محافظ ہمارے آگے ہیں، دو محافظ پیچھے ہیں، ہم دیکھتے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں. ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لیں. فرمایا کہ جب بھی نماز کا وقت آتا ہے ایک فرشتہ منادی دیتا ہے کہ گناہوں کی آگ بھڑکانے والے لوگوں اٹھو، اٹھ کے نماز پڑھو. یہ فرشتہ منادی دیتا ہے. کسی نے سنی یہ منادی؟ ہم تو یہ منادی نہیں سنتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ منادی ہوتی ہے. لہذا ایمان یہ ہے کہ انسان یہ یقین کرے کہ ہاں اب منادی ہو رہی ہے، فرشتہ یہ صدا دے رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نام لکھتے ہیں. نہ ہم فرشتے کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی قلم دیکھتے ہیں، نہ کاغذ دیکھتے ہیں، نہ سیاہی دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے، کوئی لکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، موجود ہے فرشتہ. جو پہلے وقت میں آتا ہے اس کا اونٹ کے برابر ثواب، جو بعد میں آتا ہے اس کا گائے کے برابر ثواب، جو بعد میں آتا ہے اس کا بکری کے برابر ثواب، پھر مرغی کے برابر ثواب، پھر انڈے کے برابر ثواب، اور وہ سارے لکھتے ہیں کہ تم فلاں وقت پہ پہنچے. جس طرح کمپنی میں باقاعدہ کارڈ پنچ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں وقت پہ آیا ہے، اسی طرح کارڈ پنچ ہو رہا ہے.
فرشتے وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں، نظر تو نہیں آتے، لیکن ایمان بالغیب یہی ہے کہ ہم اس بات کو پہ یقین کریں کہ ہاں فرشتے کھڑے ہیں، وہ ہمارے نام لکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، برزخ میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں بڑی گھبراہٹ کی جگہ ہے، اس سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ میں نے کوئی نہیں دیکھی، اس کے لیے تیاری کر لو۔ فرمایا کہ دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے قبر کا فتنہ۔ اب ہم نے دیکھا تو نہیں قبر میں کیا ہوتا ہے، اور جو جاتے ہیں وہ بتانے کے لیے کبھی آئے نہیں، وہ بتاتے نہیں کیا ہوتا ہے۔ ایمان بالغیب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس کو من و احنا مان لیں۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ایمان بالغیب یہ ہے کہ ہم ان سب کو مان لیں۔ اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالبہ ہے اللہ کو ایک مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جیسا قرآن نے مطالبہ کیا ہے ویسا ہی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ پہ جلوہ فرما ہے، لہذا ویسا ہی ایمان جیسا قرآن نے مطالبہ کیا ہے۔ اور پھر ایمان میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو احکام اللہ نے قرآن مجید میں دیے ہیں ان میں ذرہ برابر انسان کو شک نہ ہو، ذرہ برابر بھی انسان کے دل میں وسوسہ تک نہ آئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، فرما دیا کہ عورتیں جو ہیں ان کا باہر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عورتیں اپنے گھر میں بیٹھیں، عورت کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عورت نہ تو اسمبلیوں میں جائے، نہ تھانوں میں جائے، نہ عدالتوں میں جائے، نہ فوج میں جائے، عورت کا کوئی کام نہیں ہے باہر جانے کا۔ اور کرنا بھی بزرگ اپنے گھروں میں بیٹھے، یہ ایمان میں شامل ہے۔ اگر اس کے باوجود ہم اپنی عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارا نہیں ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زانی کو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اب اگر ان باتوں کو ہم منو تسلیم نہیں کرتے یا یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ سننا معاذ اللہ یہ ظالمانہ قوانین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، ہم کافر ہیں۔ کسی بھی قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کرنا یا کسی ایک آیت میں شک کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک آیت کو ناپسند کرنا، شک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انکار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک آیت کو ناپسند کرنا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ ہے دوسرا مطالبہ کہ غیر کی جو خبریں آپ کو بتائی جائیں ان کے بارے میں یہ سوال نہ کرو کہ ہاں یہ کیسے ہوگا۔ اللہ رسول نے فرما دیا کہ قبر جو ہے مومن کے لیے حد نگاہ تک فراخ کر دی جاتی ہے۔ اب ہمارا کام اگر واقعی ہم مومن ہیں تو مومن ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، اس کے بعد یہ سوچنا ہے جی اچھا حد نگاہ تک یہ قبر کیسے فراخ ہوتی ہے، فرشتے کیسے بٹھاتے ہیں آ کے بندے کو، فرشتے کیا سوال جواب کرتے ہیں، وہاں تو جگہ نہیں ہوتی۔ حد نگاہ تک اگر قبر فراخ ہو جائے تو باقی سارا قبرستان، باقی سارے مردے ہیں، ان کی جگہ کہاں جائیں گی؟ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایمان کے منافی ہیں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لے آئیں، جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں جیسی بھی ہیں جو بھی ہیں ان کو منوان تسلیم کر لیا جائے، اور جس نے کیوں یا کیا کرنا ہے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کے جواب میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ضابطے اور اپنے مطالبے بتا رہے ہیں کہ ہدایت ہے اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے جو ان 5-6 ضابطوں کو قبول کریں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ آگے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں گے۔ نماز جو ہے یہ ایمان لانے کے بعد انسان کے ایمان کا سب سے پہلا امتحان نماز ہے، کہ انسان جو ایمان لایا ہے، جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے،
وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا امتحان جو ہے اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے ساتھ اگر وہ اٹھتا ہے تو مومن ہے، نہیں اٹھتا تو کافر ہے۔ فرمایا کہ مسلمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے کہ جب بے نماز مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ بیٹا ہے تو باپ سے وراثت نہیں پائے گا، باپ ہے تو بیٹے سے کوئی حاصل نہیں کرے گا، ان کا تعلق نہیں ہے۔ بیوی اگر نمازی ہے، شوہر بے نماز ہے تو ان کا نکاح ختم ہو گیا ہے۔ بڑے واضح فتوے یہاں کے علماء کے موجود ہیں، اور وہ اسی حدیث کی بنا پہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مومن اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بڑی واضح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایمان انسان کے ایمان کا میٹر ہے یہ۔ جو آدمی اپنی نماز میں پکا ہے، پابند ہے، اس کا اتنا ہی ایمان بھی پکا ہے۔ جو آدمی اپنی نمازوں میں کچا ہے، اس کا ایمان بھی کچا ہے۔ یہ بہت بڑا میٹر ہے انسان کو دیکھنے کا کہ انسان کا ایمان کیسا ہے۔ اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنے بال بچوں میں بیٹھے ہوئے نماز ضائع کر دی، اس کا مطلب ہے بڑا ضعیف ایمان ہے یہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کے مسجد میں چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ جو بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوتے وہیں چھوڑ دیتے اور مسجد میں چلے جاتے۔ فرمایا کہ جو آدمی بے نماز ہے، قیامت کے دن اس کا انجام قارون کے ساتھ، ہارون کے ساتھ، بڑے جو بدترین کافر ہیں ان کا نام لیا ہے کہ اس کا انجام جو ہے قارون حامان کے ساتھ ہے۔ اب بے نمازی بھی ہو اور ساتھ یہ جی ہدایت میں، اچھا دعا کرو جی ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ اکثر لوگوں کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے، ان ضابطوں میں سے یا ان شرائط میں سے تو کوئی بھی پوری نہیں کرنی، اچھا ہی دعا کرو اللہ ہدایت دے، دعا کرو اسی بھی نماز پڑھیے۔ ایسے تو اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کے آگے تو سر رگڑنا پڑے گا، اللہ کے آگے تو رونا پڑے گا، دھونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ یہ سجدہ تو رکھا ہی بندے کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ اپنی ناک بھی زمین پہ لگاؤ، اپنا ماتھا بھی زمین پہ لگاؤ، اپنے گھٹنے بھی زمین پہ لگاؤ، اپنے پاؤں بھی زمین پہ لگاؤ، ذلیل ہو جاؤ اللہ کے آگے، اور پھر اللہ سے مانگو یا اللہ ہدایت دے مجھے، میں ہدایت کا طالب ہوں، ہدایت چاہتا ہوں تو اسے۔ پھر ممکن نہیں ہے کہ اللہ ہدایت نہ دے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو مجھ سے یہ کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں اس کو دنیا کی بھلائیاں دوں گا، اور جو مجھ سے یہ دعا کرے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، فرمایا میں اس کو دنیا کی بھلائی بھی دوں گا اور آخرت بھی بھلائی بھی دوں گا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے میں اللہ سے بڑا سچا اور کون ہے؟ انسان مانگے تو صحیح۔ ہمارے والد صاحب کے استاد تھے لاہور میں، مولانا تعالیٰ حنیف، اللہ تعالیٰ بخشش فرمایا ان کی، محدث تھے اور بڑے عالم فاضل آدمی تھے۔ میں نے ایک دفعہ امتحان دیا، بی ایس سی کا تھا یا ایم ایس سی کا، میں نے کہا مولا میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے پاس کر دے۔ مجھے کہنے لگے کہ دعا تو میں بھی کروں گا، لیکن دعا خود کرنی چاہیے اور دعا کرنے کے لیے اللہ کے گلے پڑ جانا چاہیے۔ دعا کرنے کے لیے اللہ کے گلے پڑ جانا چاہیے۔ الفاظ تو یہ بڑے عجیب سے لگتے ہیں، اور مجھے بھی اس وقت بڑے عجیب سے لگے کہ مولا یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گلے پڑ جانا چاہیے، لیکن بات واقعی یہ سچی ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو اس طرح اللہ کے گلے پڑ جائے انسان، اس طرح اللہ کے گلے پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے میں بندے کے ہاتھ جو ہے وہ واپس لوٹاؤں۔ سفید بالوں کی اللہ شرم کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ یقیمون الصلاۃ، کہ نماز پڑھتے ہوں، اور پھر ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے
اس سے خرچ کرنے والے ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں رزق کی نسبت جو ہے وہ کس طرف کی ہے؟ رزقنا رزقنا رزقنا. بار بار کسی کے خناس میں یہ بات نہ آئے کسی کے دماغ میں نے کمایا ہے یہ تو میں نے اپنی محنت سے کیا ہے, میں نے ڈگری حاصل کی تھی تو یہ مجھے نوکری ملی ہے. کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے. رزقنا, کتنے ہیں جو ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور کتنے ان پڑھ اور جاہل ہیں جن کو اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا ہے. کیا یہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے؟ بار بار فرمایا رزقنا رزقنا رزقنا, ہم نے دیا ہم نے دیا ہم نے دیا. اور جو دینے والا ہو وہ اس کا سوال بھی کرتا ہے, اس کا جواب بھی طلب کرتا ہے. جو میں نے دیا تھا کہاں کیا تم نے؟ آپ اپنے بیٹے کو دیتے ہیں, مہینے کا خرچ ہے, اچھا بھی 10,000 ہے یا 20,000 ہے, یہ خرچ لے لو. آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کہاں خرچ کیا تم نے؟ جس نے دیا ہے اس نے جواب بھی لینا ہے ہم سے. میں نے دیا تھا, تم نے کہاں خرچ کیا؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں ہماری رضا کے لیے خرچ تو کرتے ہیں, سارے ہی خرچ کرتے ہیں, اپنے اللہ تللو پہ سارے خرچ کرتے ہیں اپنی مرضی سے. لیکن جس بات کا اللہ حکم دے رہے ہیں وہ خرچ کرنا نہیں جو ہم سمجھتے ہیں یا جو ہم اڑاتے ہیں, وہ نہیں ہے, بلکہ یہ خرچ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو رزق ہم نے دیا ہے وہ اسے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتے نازل فرماتے ہیں زمین پہ. ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کو اور بھی زیادہ دے, اس کو اور بھی زیادہ دے. دوسرا فرشتہ سارا دن یہ دعا کرتا ہے, یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو بھی اسے اپنا ہاتھ روک لے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اسماء گن نہ دیا کرو, بے گنے دو. گن کے دو گی تو اللہ بھی گن کے دے گا, بے گنے دو گی تو اللہ بھی بے گنے دے گا. جیسے تم کرو گے ویسا اللہ کرے گا. فاذکرونی اذکرکم, یاد کرو گے کروں گا, نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا, جاؤ جہنم میں. اللہ کو ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے, ہم مجبور ہیں, ہم حاجت مند ہیں. اللہ کی ذات تو بے نیاز ہے, مانگنا ہمیں ہے, ہم محتاج ہیں اس کے. اور پھر مفسرین نے اس کے ساتھ یہ وضاحت بھی کی ہے کہ رزق سے مراد مال نہیں ہے, رزق سے مراد ہر طرح کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دل اور دماغ کی نعمت دی ہے, یہ بھی رزق ہے. سوچ و سمجھ دی ہے, یہ بھی نعمت ہے. اولاد دی ہے, یہ بھی نعمت ہے. صحت دی ہے, یہ بھی رزق ہے. جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کا رزق ہے. اور اس اعتبار سے بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مال دیا اس سے بھی خرچ کرو اللہ کی رضا کے لیے. دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو کہ اپنے گھروں میں, اپنے عزیز و اقارب میں, ہمسائے میں, گلی محلے میں کوئی غریب ہے, کوئی مسکین ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی بیوہ ہے, اس کے ہاتھ پہ سر رکھو, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے, اگر اللہ نے علم کا رزق دیا ہے, علم کی نعمت دی ہے, اور کوئی سمجھنے کے لیے آ گیا ہے, کوئی پوچھنے کے لیے آ گیا ہے, کوئی کچھ پڑھنا چاہتا ہے, بخیلی سے کام نہ لو. اور یہ دین کا معاملہ تو ویسے ہی بڑا اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب رکھا ہے. آپ نے کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھنی ہے تو 100-200 ریال آپ کو دینے پڑیں گے, کوئی بھی نہیں پڑھائے گا. لیکن آپ قرآن پڑھنا چاہیں گے تو ایک نہیں 20 ہوں گے, بھائی تم قرآن پڑھو تو صحیح, جب مرضی آ جاؤ پڑھنے کے لیے. یہ تو اللہ کے دین کی برکت ہے, اللہ کے دین کی یہ نعمت ہے. یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے, اس کو اپنی صحت بھی اللہ کے دین کے لیے صرف کرنی چاہیے جہاں کرنے کی ضرورت ہو. جہاد ہے اور کوئی بھاگ دوڑ کا کام ہے
اور اللہ نے کوئی نعمت دی ہے اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے. مما رزقناہم ينفقون, تو وہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر طرح کی نعمت سے حصہ نکالتے ہیں اللہ کا. پہلی بات تقوی والی, دوسری شرط ایمان بالغیب والی, تیسری بات نماز قائم کرنے والی, اور چوتھی بات اللہ کے رزق سے خرچ کرنے والی. یہ 4 شرطیں ہو گئیں. 5ویں شرط یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, والذین, اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, بما, ساتھ اس چیز کے, انزل, کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے, ماضی مجہول ہے. انزل, نازل کی گئی, الیک, تیری طرف, جو چیز تیری طرف نازل کی گئی اس پہ ایمان لاتے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع لفظ استعمال فرمایا ہے, ما انزل, جو بھی تیری طرف ہم نے وحی کے ذریعے یہ باتیں نازل کی ہیں. سب سے بڑی وحی کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا نام نہیں لیا کہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پہ جو نازل کی ہم نے تیری طرف, بلکہ فرمایا کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہاری طرف نازل کیا, قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں. یقیمون الصلاۃ, تو بار بار اللہ نے فرما دیا کہ نماز قائم کرو. نماز کی رکعتیں قرآن مجید میں اللہ نے وحی فرمائی ہیں. نمازوں کی رکعتیں کیسے مقرر کی ہیں؟ نمازوں کے اوقات کیسے مقرر کیے ہیں؟ نمازوں کی تسبیحات کیسے بتائی ہیں؟ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں نہیں ہے. حج کا حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے, لیکن حج کا طریقہ تو قرآن میں نہیں ہے. وہ کس نے بتایا ہے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتایا. ایک ایک چیز, وقت جو تھا وہ بھی جبرائیل نے بتایا کہ پہلا وقت یہ ہے, آخری وقت یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتایا. جبرائیل نے آ کے وضو کا طریقہ سکھایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھنے سے پہلے یوں وضو کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضو کا طریقہ بتایا امت کو. اور جو بھی چیز آ کے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ وحی ہے. اور اللہ نے یہاں یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ نبی تمہیں جو بات کہے, جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور وہ آگے تمہیں حکم دیتے ہیں اس کا, اس پہ ایمان لانا یہ شرط ہے ہدایت کے لیے. شرط ہے ہدایت کے لیے. اب ایک آدمی جو ہے وہ, آج یہ تو سنت ہی ہے نا, ٹہنوں سے نیچے کپڑا جو ہے یہ تو سنت ہے, کیا بات ہے اس میں؟ یا مسواک ہے, کیا بات ہے, سنت ہی ہے نا. یا داڑھی رکھنی ہے, کیا بات ہے, سنت ہی ہے. اللہ کے رسول نے جو بھی باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ ساری وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. ایران سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے, خسرو پرویز کے آدمی, وہ داڑھی منڈے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ حکم دیا داڑھی منڈانے کا؟ کیا جواب دیا انہوں نے؟ انہوں نے جواب میں کہا, جی ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے. مراد یہ تھی کہ بادشاہ نے, خسرو پرویز نے, کہ تم داڑھی منڈاؤ. اللہ معاف کرے, آج بھی کتنے خسرو پرویز ہیں مسلمان ملکوں میں جہاں فوج میں داڑھی نہیں رکھ سکتے, باقاعدہ آرڈر ہیں کہ یہ داڑھی نہ رکھو. داڑھی رکھنے والے دہشت گرد ہیں, ان کو داخل نہ ہونے دو یہاں پہ. جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, میرے رب نے تو مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید میں کہیں حکم ہے داڑھی رکھنے کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں حکم دیا ہے کیا نبی تم داڑھی رکھو, داڑھی کا حکم دو مسلمانوں کو؟ حکم نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. اور کتنی ہی حدیثیں ایسی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے یہ بات ارشاد فرمائی, جسے ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ یوں فرماتا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں, شرک نہیں کرو گے, معاف کر دوں گا. حدیث قدسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, ما انزل, کہ جو کچھ بھی ہم نے تمہاری طرف نازل کیا اور تم نے آگے امت کو بتایا,
اس پہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت ہے، جو تیری بات نہیں مانیں گے اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کو ہلکا سمجھنا، نظر انداز کر دینا یا خدا خواستہ اس کی توہین کرنا، یہ انسان کو ہدایت سے محروم کرنے والی بات ہے۔ جو جس آدمی کا طرز عمل یہ ہوگا، اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیں گے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ وما انزل من قبلک، اور اس پہ بھی ایمان لائیں جو تو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سی کتابیں نازل ہوئیں؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، جتنی بھی پہلے کتابیں تھیں ان پہ بھی ایمان لائیں۔ پانچویں اور چھٹی شرط یہ ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرمائیں اس پہ ایمان لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا اس کی چونکہ وہ ادیان منسوخ ہو چکے، لہذا اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا تھا، لیکن یہ تو ایمان لانے میں شامل ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا تھا اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے وما انزل من بعدک، آنا چاہیے یہ بھی۔ من قبل کا تو فرما دیا، لیکن ہدایت کی شرائط میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ وما انزل من بعدک، اور جو تیرے بعد نازل ہوگا، یہ کیوں ارشاد نہیں فرمایا اللہ نے؟ یہ آیت جو ہے یہ ختم نبوت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اگر کوئی بعد میں نبی آنے والا ہوتا تو ہدایت کی شرائط میں اس بات کو بھی شامل کیا جاتا، وما انزل من بعدک، لیکن اس کلمے کا یہاں نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آنے والا ہے نہیں۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے انبیاء آئے تھے ان سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہارے بعد جو آنے والا ہے اس پہ تم ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہے، ورنہ تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے سارے نبیوں سے اس بات کا عہد لیا جو میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں، جو حکمت تمہیں دے رہا ہوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اس کے بعد اگر کوئی رسول تمہارے پاس آ گیا اور اس نے تصدیق کی جو کچھ تمہیں میں دے چکا ہوں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پہ تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اگر وہ تمہاری زندگی میں آ گیا تو تم پہ اس کی مدد کرنا اور اس پہ ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے باقاعدہ یہ سوال کیا کہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں، جو اقرار تم سے لے رہا ہوں، یہ بڑا بھاری ہے عہد، یہ معمولی عہد نہیں ہے۔ کیا تم اس عہد کو، اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو کہ بعد میں آنے والے پہ ایمان لاؤ گے؟ قالوا اقررنا، انبیاء نے جواب دیا کہ ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہمارے بعد جو بھی آئے گا نبی، جو رسول تو بھیجے گا اس پہ ہم ایمان لائیں گے، اس کی ہم مدد کریں گے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات ارشاد فرمائی ہے، نبیوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا ٹھیک ہے تم یہ وعدہ تو کر رہے ہو، لیکن اگر تم میں سے کوئی اس وعدے سے پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، تو وہ نافرمان ہوگا میرا، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یہ آج اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں نہیں لیا، یہ بات یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد نہیں فرمائی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ عہد بھی لو
انہیں یہ بات بھی کہو کہ میرے بعد جو کچھ نازل ہوگا اس سے بھی ایمان لانا. یہ نہیں کہا اللہ نے، اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی آنے والا نہیں تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی نہیں لیا، یہ شرط بھی نہیں رکھی. ساتویں شرط اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ ان کا یقین ہے. یہاں ایمان کا لفظ نہیں فرمایا، یقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت میں ان کا یقین ہوگا. کہیں اللہ تعالیٰ نے یوم الآخر فرمایا ہے، کہیں اور یوم الدین فرمایا ہے، جزا کا دن فرمایا ہے. جزا کے دن پہ ایمان لانے میں 3-4 باتیں شامل ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کا یہ ایمان ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، یہ فنا ہوگی تو اگلی دنیا آئے گی. اس دنیا کے فانی ہونے پہ ایمان، اور پھر اس کے بعد دوسری دنیا کے قائم ہونے پہ ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ بنائیں گے، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی بالکل اس سے مختلف. یہ بھی اس ایمان میں شامل ہے. اور پھر یہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، نئی دنیا بنائی جائے گی، ہمیں قبروں سے زندہ کیا جائے گا، اور پھر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا. اللہ کے حضور ہم جواب دہ ہوں گے، ہم سے ہمارے اعمال کی بات پرس ہوگی، اور بات پرسی کے بعد ہماری منزل اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت فرمائے جنت ہوگی، اور کافروں کی منزل جہنم ہوگی. جنت اور جہنم پہ ایمان، حساب کتاب پہ ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پہ ایمان، اس دنیا کے فنا ہونے اور نئی دنیا کے بننے کا ایمان، یہ ساری باتیں شامل ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون میں، کہ آخرت پہ ان کا ایمان ہے.